بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، عام تعطیل ہے، سرکاری چھٹی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ٹویٹر کھولیں تو وہاں پہ ایک جشن کا سما ہے، اور وہاں پہ کیا ہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے امید کا نیا دروازہ کھل گیا، اور وزیر اعظم کا قوم سے خطاب، چھٹی کے باوجود یہ سب کچھ جو ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے، کل تک جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کے آگے پاکستان کی خود مختاری کو بھیج ڈالا گیا ہے، جس میں ہمیں بلاول زرداری کہتے تھے پھاڑ ڈالو آئی ایم ایف کی ڈیل اور ری نیگوشیٹ کرو۔ پھر ہمیں بتایا جاتا تھا احسن اقبال کی طرف سے کہ دیکھو یہ تم لوگوں نے ہمیں وہ کر دیا۔ اب اس ساری صورتحال کے دوران اچانک سب کچھ بدل گیا ہے، لیکن اس سب کے بدلنے کے دوران میں باقی ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں۔ وہی آج جو کل تک ہمیں کہتے تھے کہ دیکھیں یہ عمران خان کی لابی جو ہے وہ ایگریمنٹ نہیں ہونے دے رہی، اگر عمران خان کی لابی اتنی ہی متحرک تھی تو وہ اب بھی نہ ہونے دیتی۔ پھر ہمیں بتایا گیا ہم جو پالیٹکس ہیں اس کا پارٹ ہیں۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ آپ دعائیں کریں۔ کل تک جو کہتے تھے کہ مل گیا قرض تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملا تو بھی قرض ٹھیک ہے، وہ آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جناب، یہ دیکھیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ چند روز پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا حامد میر نے، جب یہ قیمتیں تیل کی کم ہوئی، انہوں نے کہا گڈ بائی آئی ایم ایف۔ آج وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کامران خان بتا رہے ہیں انتھک محنت ہے شہباز شریف کی۔ ذرا حکومتی وزراء کا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں الحمدللہ آئی ایم ایف کا معاہدہ تمام تر خدشات کے باوجود مکمل ہوا۔ وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور ٹیم کے تمام اراکین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہت سے خیر خواہوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا، جن میں دوست دشمن بھی شامل تھے۔ اچھا، اب یہ بالکل اچھی بات ہے، ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو صورتحال ہمیں بتائی ہے وہ احسن اقبال نے بتائی ہے۔ احسن اقبال کے مطابق آئی ایم ایف معاہدہ قوم کے لیے خوشخبری ہے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی سفارتکاری نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور آئی ایم ایف معاہدہ ہماری معاشی چیلنجز کی مرہم پٹی ہے، جس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ جناب ہم نے شاید انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، شاید ہم دنیا کی 10ویں بڑی اکانومی بن گئے ہیں، شاید ہم دنیا کو قرض دینا شروع ہو جائیں گے، لیکن آج یہ جو ساری خوشی اور سارا کچھ ہے وہ سارے کا سارا ایک قرض ملنے کے اوپر ہے۔ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف معاہدے سے ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ پر لانے میں مدد ملے گی۔ وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی محنت کو سراہتا ہوں، آئی ایم ایف کی ایم ڈی اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور پاکستان کا میڈیا بتا رہا ہے کہ جناب وہ بہت ہی خوشی کا اظہار وزیر اعظم کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اور پھر جناب شہباز شریف، اسحاق ڈار اور سب جو ہے ان کی پریس کانفرنس، قوم کو اعتماد میں لیا جانا، یہ سبھی وہ لوگ تھے جو بتاتے تھے کہ جناب آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے سے زیادتی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ آج ان کا لب و لہجہ ہی بدل گیا ہے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ یہ وزیر خارجہ کی جو اس کے اندر سفارتکاری ہے، جو بتایا گیا ہے کہ جاپان کے دورے کے اوپر کل سے جا رہے ہیں اور 4 جولائی تک جاپان کا وہ دورہ کریں گے، 1 سے 4 جولائی تک، جہاں پہ ان کی اہم ملاقاتیں ہوں گی، یا پھر یہ مسلم لیگ نون کا اپنی ہی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ خبر دینا چاہتا ہوں، وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر فون کھڑکنے سے متعلق ہے، اور چونکہ اس معاملات اس قسم کے ہیں کہ آپس میں اتحادیوں کے درمیان بھی سب اچھا نہیں ہے، ہر کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی شہباز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت کمفرٹیبل ہیں، اگلے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ وہی ہوں گے۔ کوئی کہہ رہا نہیں جی شہباز شریف کیا، مسلم لیگ نون پوری کے جو امیدوار وزیر اعظم کے اگلے ہوں گے وہ نواز شریف ہوں گے۔ تو یہ سازشیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، تو یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گے۔ شہباز شریف نے آج مختلف کالز کی ہیں، اور یہ کالز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اتحادی جماعتوں کو کی گئی ہیں۔ کہا یہی جائے گا کہ مبارکباد کے لیے کی گئی ہے، عید کے لیے کی گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 9 مہینے کا ایگریمنٹ کر کے الیکشنز کو آگے لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پہلے یہ چیزیں طے ہو جائیں، 9 مہینے گزار لیے جائیں، یا پھر اب یہ تو نہیں ہوگا کہ معاہدہ ہو گیا ہے تو پیپلز پارٹی یہ کہے کہ جناب جس ایگریمنٹ کی دیر تھی وہ تو ہو گیا ہے،
تو اب ذرا آ جائیں اسمبلی ڈیزالو کریں، اور اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد اب ذرا الیکشنز کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو شہباز شریف نے فضل الرحمان کو اور بلاول زرداری کو فون کیا ہے، اس کے علاوہ خالد حسین مکسی کو فون کیا ہے، اور خالد مقبول صدیقی کو فون کیا ہے، ایمل ولی خان کو فون کیا ہے، اور جو ان کو مبارکباد دی ہے عید کی اور ان کی خیریت دریافت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ بنیادی طور پہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے کہ کل تک آپ آئی ایم ایف کی ڈیل کو غلامی کہتے تھے، شکنجے میں کسنا کہتے تھے، سازش کہتے تھے، جیو پالیٹکس کا شکار کہتے تھے، آج اسی آئی ایم ایف کی ڈیل کو آپ پاکستان کے لیے مرہم پٹی کہہ رہے ہیں۔ آج ہمیں میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان کے دور کے اندر یہ پاکستان کے اوپر ظلم ہوتا تھا اور پاکستان کو بیچنے والی بات تھی، اور آج پاکستان کا میڈیا ہمیں بتا رہا ہے کہ آئی ایم ایف ڈیل کتنی حلال ڈیل ہے، یہ پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اور چونکہ اب عمران خان کے اوپر آپ الزام نہیں لگا سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے جانے کے بعد مفتاح اسماعیل نے ایک ڈیل کی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ری نیگوشیٹ ہونے کے بعد تھی۔ اب اگلی ڈیل آپ نے اپنے پچھلے معاہدے کی بنیاد کے اوپر کرنی تھی، تو حکومت نے جس طرح ناک کی لکیریں نکال کے اور جو کچھ کیا ہے، امریکی سفیر کو آپ ملے ہیں، برطانوی سفیر کو، پھر ایم ڈی جو آئی ایم ایف ہے ان سے ملاقاتیں اپنی جگہ پہ، شہباز شریف کی دھڑ دھڑ جو کالز ہیں وہ اپنی جگہ پہ اگر کرنے کے بعد شہباز حکومت اب بھی عوام کو یہ سمجھتی ہے کہ جناب قرض بڑھانے کے لیے قرض بڑھا کے ہمیں اب صرف ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہمیں قرض ملا ہے، ہمارے قرض کے مزید راستے کھل گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی فتح، جتنا جشن منایا جائے۔ میرے خیال سے عید کی تعطیلات کے ساتھ ایک تعطیل اور بڑھا دینی چاہیے تاکہ قوم صرف اور صرف قرض ملنے کی جو خوشی اور جشن ہے اس کو سیلیبریٹ کر سکے، اور آپ نے مقابلہ کرنا ہے انڈیا کا، آپ نے مقابلہ کرنا ہے اپنے دیگر دشمنوں کا، کس بات کے اوپر کہ ہمیں $3 ارب کا قرض مل گیا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے گا کہ انڈین پرائم منسٹر حال ہی میں امریکہ گئے ہوئے تھے، اور انڈین پرائم منسٹر نے وہاں پہ جو انڈین اور امریکن کمپنیز کے سی ای اوز ہیں وہ بائیڈن کے ساتھ اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پلس کر رہے ہیں، ہم مائنس کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا نگران وزیر اعظم کون ہوگا، ہم کہہ رہے ہیں کہ اگلا نگران وزیر اعظم جو ہے وہ گوہر اعجاز ہوگا، جی اس کا بڑا نام مضبوط ہے، کیا اگلا جو نام ہے وہ محسن بیگ ہوگا، جی وہ کسی کا دوست ہے، بہت کلوز ہے تو اس کا نام بھی ہو سکتا ہے، جی اگلا وزیر اعظم میاں عامر محمود ہوگا، جی وہ بھی بڑی لابنگ کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہم یہ ساری باتیں، ابھی بہت سارے امیدوار آئیں گے، ہم انہی چکروں میں رہیں گے، اور ہمارا دشمن ہم سے بہت آگے چلا جائے گا، اور ہم دور سے اگر اس کو ہاتھ بھی ہلانا چاہیں گے تو وہ ہمارا ہلتا ہوا ہاتھ بھی دیکھ نہیں پائے گا، ہم سے اتنا آگے اور ہم اتنا پیچھے، جو ہمیں اس وقت سینیریو اور ہمارے بڑوں نے جس ریس کے اندر پاکستان کو لگایا ہوا۔ آگے چلتے ہیں، اب صورتحال ایسی ہو اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی حصہ نہ ڈالے، یہ ممکن نہیں ہے۔ چند روز پہلے بتایا گیا، چند ہفتے پہلے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ گوا میں ایک ایس سی او سمٹ کے اندر گئے تھے، اور اس سمٹ کے اندر بتایا گیا کہ پاکستان نے بہت بڑی فتح، میرے خیال سے اس میں جانا بھی چاہیے تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا وہ اجلاس تھا، تو وہاں پہ اپنا ہمیں مدعا پیش کرنا چاہیے تھا۔ اب بتایا گیا ہے کہ مودی نے شہباز شریف کو شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی ہے، لیکن شہباز شریف انڈیا ٹریول نہیں کریں گے، رائٹ نو بتایا گیا ہے، اور 4 جولائی کو یہ اجلاس ہے، تو یہ 4 جولائی کو بذریعہ ویڈیو لنک جو ہے وہ پاکستان سے اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ حالانکہ یہ بلاول زرداری بھی ہو سکتے تھے، لیکن بلاول زرداری وہاں جا کے میڈیا اور ایک یہاں پہ پورا جو وفد ہے اگر وہ جاتے تو مرتضیٰ سولنگی جو ہیں وہ کس طرح سے بیچ کے اوپر گوا کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی فوٹو بناتے اور فوٹو بنا کے وہ اپلوڈ نہ کرتے، تو یہ موقع جو ہے وہ رہ جاتا، تو اس لیے یہ ان کے لیے بہت زیادہ تھا۔ اب میں آپ کو جاتے جاتے ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے اندر جو ہوتا یہ ہے کہ عدالت یا چیف جسٹس، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر امید ہوتی ہے۔ چند روز پہلے عمران خان کے گن گانے والے فیاض چوہان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس عدالتی نظام کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ یہ جو صاحب ہیں یہ اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کے ممبر ہیں، اور یہ ایک پھل جھڑی سے زیادہ ان کی اپنی حیثیت نہیں ہے، وہ جس طرح جگت باز تھڑے باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر جماعت کو چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ رینٹ جگت باز والے صاحب کو عدالتی نظام کے اوپر کامنٹ نہیں دینا چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔